نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیہ نمبر 40 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً یضاعفها وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے انا۔ انا کا ہم ترجمہ بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ انا مطلب بے شک، انڈیڈ، بے شک، انڈیڈ، ویریلی، سرٹنلی، بے شک اللہ، اللہ یہ کیا ہے؟ نام ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ناؤن۔ اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ الف لام ہا۔ اللہ مطلب اللہ، بے شک اللہ، لا یظلمو، لا، لا کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، ناٹ، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ورڈز آلریڈی ریپیٹڈ ہیں، بہت مرتبہ ریپیٹ ہو چکے ہیں، اس لیے ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کر رہے ہیں۔ انا بے شک اللہ، اللہ لا نہیں، یظلمو، یظلمو یہ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے؟ امپرفیکٹ ٹینس کیسے شروع ہوتے ہیں؟ یتان سے، یا، تا، الف اور نون، یتان۔ یا مطلب وہ، تا مطلب تم یا پھر وہ، تم میل کے لیے ہوگا اور وہ فیمیل کے لیے، الف مطلب میں اور نون مطلب ہم۔ اور یہ یظلمو کس سے شروع ہو رہا ہے؟ یا سے شروع ہو رہا ہے، تو یا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ۔ تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے، یظلمو کو ہم بریک کرتے ہیں ورڈ کو۔ یظلمو کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ زوئے، لام، میم، ظلمہ ظلم سے ہے، یا یتان کا یا مطلب وہ، اور ظلمہ ظلم کرتا، نہیں وہ ظلم کرتا، کون؟ اللہ کے بارے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہی ڈز ناٹ رانگ، ٹھیک ہے؟ انا بے شک اللہ، اللہ لا نہیں، یا وہ، ظلمہ ظلم کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا، کس برابر؟ مثقال ذرتن، مثقال اس کے روٹ لیٹر ہیں تا، قاف، لام۔ ثقل، ثقل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا وزن ہونا، بھاری پن، ٹھیک ہے؟ ویٹ کو کہا جاتا ہے ثقل۔ تو مثقالہ مطلب برابر، ویٹ کے برابر، وزن برابر، کس کے وزن برابر؟ وہ آگے بتایا جا رہا ہے، مثقالہ برابر، ایکول، مثقالہ، ٹھیک ہے؟ وزن برابر، کس کے وزن کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اللہ؟ ذرتن، ذرتن اس کے روٹ لیٹر ہیں زال، را، را، ذرہ۔ اور یہ دیکھیں گول تا پر ختم ہو رہا ہے، تو جو ورڈ گول تا پر ختم ہوتے ہیں وہ سارے ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ فیمیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فیمیل ورڈ ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں۔ اور ذرہ تن دو زیر پر ختم ہو رہا ہے، تو دو زبر، دو زیر اور دو پیش پر ختم ہونے والے ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فیمیل ورڈ بھی ہے اور اسم بھی ہے، تو اسم مؤنث ہے، مؤنث اسم ہے، یعنی کہ فیمیل ناؤن ہے۔ ذرتن مطلب ذرے برابر، ذرہ مطلب ایٹم، ویٹ آف این ایٹم،
ذرے کے وزن برابر بھی اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. یہ جو زال را را ذرہ ہے نا، ایکچولی میں کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو چینٹی ہوتی ہے نا، اینٹ ہوتی ہے، ریڈ اینٹ اور بلیک اینٹ. تو چینٹی کے انڈے کے، جب چیٹی جو اپنا انڈا دیتی ہے اور انڈے کے اندر سے جب وہ بچہ سر نکالتا ہے، اس سر کو کہا جاتا ہے ذرہ. مطلب چینٹی کا جو انڈا ہوگا اس کے اندر بچہ ہوگا نا، وہ جب تھوڑا سا اپنا سر نکالتا ہے اس کو ذرہ کہا جاتا ہے. اور آج کی اصطلاحات میں تو ہم جب فزکس جانتے ہیں تو اس کے اندر ہم جانتے ہیں ایٹم سے بھی بہت چھوٹے ذرات آ گئے ہیں جو بہت مائنیوٹ ہوتے ہیں، جو ہم نیکڈ آئی سے، کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے. اتنی ساری چیزیں ہمارے اطراف میں گھوم رہی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ اس ذرے کے برابر بھی کسی کی جان پر ظلم نہیں کرتا. نہ اللہ نے کسی کی حق تلفی کی ہے، نہ کسی کے اوپر ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کسی کی جان کے اوپر ظلم نہیں کرتا اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. بے شک اللہ نہیں وہ ظلم کرتا ذرہ برابر یا ذرہ کے وزن برابر. وہ ان تکو، وہ واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. واو یعنی اور، اردو میں اور انگلش میں اینڈ. واو اور ان تکو، دیکھیں یہ انا تھا اور یہ ان آ رہا ہے. ٹھیک ہے، انا مطلب بے شک، اور ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا ترجمہ ہوتا ہے اف، اگر. اور اگر، اینڈ اف، اور اگر. تکو، اب یہ جو تکو ہے یہ بھی کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. اس تکو یہ فعل مضارع ہے تو یتان کے تا سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تا کے دو ترجمے ہوتے ہیں، تم بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. میل کے لیے تم ہوتا ہے، فیمیل کے لیے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کاف کیا ہے؟ یہ کاف واو نون ہے، روٹ لیٹرز کاف واو نون. اور یہ اس کا نون جو ہے نا ڈراپ ہو گیا ہے. کیوں؟ کچھ یہ گرامیٹیکل یہ ان وغیرہ کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ اس کا تکونا تھا، یہ ایکچولی میں یہ تکو ہو گیا. اب اس کے اندر کاف واو نون کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تھا، ہونا. کاف واو نون جو روٹ لیٹر ہے اس کے تین ترجمے ہوتے ہیں: ہے، تھا، ہونا. اب پہلے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ تا کا دونوں میں سے کون سا ترجمہ آنا چاہیے، تم آنا چاہیے یا وہ آنا چاہیے. پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو تکو ہے یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ حسنتن کے لیے آ رہا ہے. حسنتن کون سا ورڈ ہے؟ میل ہے یا فیمیل ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گول تا پر ختم ہو رہا ہے تو یہ فیمیل ورڈ ہے. تو اگر یہ فیمیل ورڈ ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ تا کا ترجمہ وہ ہونا چاہیے. تو یہاں پر ہمارا تا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ. تا یعنی وہ ہو جائے گا، تا وہ. اور حسنتن کو مطلب ہے، ہو. اور اس کے روٹ لیٹرز ہم لکھ دیتے ہیں کاف واو نون. دیکھیں نون تو گرامر کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا، آپ سب کو پتا ہے، جو کہ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا اتنا ڈیٹیل گرامر. ٹھیک ہے، لیکن واو کیوں ڈراپ ہو گیا؟ واو کہاں غائب ہو گیا؟ واو جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے واو؟ کوئی بتائے گا واو کیا ہے؟ واو کیوں چلا گیا؟ نون تو چلا ہی گیا گرامر کی وجہ سے، واو کیوں چلا گیا ہے؟ جی بالکل، واو، الف اور یا یہ تینوں ویک لیٹرز ہیں، کمزور ہیں، حرف علت ہیں. ٹھیک ہے، حرف علت کیا ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے کو جگہ دے دیتے ہیں. الف کو واو دے دے گا، واو کو یا دے دے گا، واو کو الف دے دے گا. اس طریقے سے ایک دوسرے کی جگہ کو بھی چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، اور کبھی پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. تو واو تو ویک ہونے کی وجہ سے چلا گیا اور نون گرامر کی وجہ سے چلا گیا. تو یہ تکونا تھا اور یہ رہ گیا تکو. ٹھیک ہے، تو تا یعنی وہ، اور کونا مطلب ہو، وہ ہو. وہ کیا؟ وہ آگے بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں.
تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تقو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ان اگر تا وہ پونا ہو، وہ ہو، وہ کیا چیز، وہ کے بارے میں بات آ رہی ہے. یہ جو تا ہے وہ حسنتن کی طرف آ رہا ہے. ہا سین نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. حسنا. اور یہ گول تاپ پر ختم ہو رہا ہے تو فیمیل ورڈ ہے، مؤنث لفظ ہے. اور دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو یہ اسم ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے. پھر حسنتن مطلب کوئی نیکی، کوئی گڈ ڈیڈ. ٹھیک ہے. تو یہ تا جو ہے کس کے لیے آ رہا ہے؟ حسنتن کے لیے. وہ ہو یعنی نیکی ہو، کوئی بھی نیکی ہو. اور اگر وہ ہو یعنی کوئی نیکی ہو. اور ان اگر تا وہ یعنی نیکی ہو. اور اگر کوئی نیکی ہو، یضاعفھا. یضاعفھا دو ورڈز ہیں، یضاعف اور ہا دو الگ الگ لفظ ہیں. پہلے ہم یضاعف کو دیکھتے ہیں. یضاعف کیا ہے؟ فعل مضارع، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا یتان کا یا ہے. یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ. روٹ لیٹرز کیا بچ گئے؟ دواد عین فا ضعفا. اب دیکھیں ضعفا کے دو ترجمے آتے ہیں. ضعفا اگر انسان یا کسی جاندار کے لیے آتا ہے نا تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کمزور. ہم کہتے ہیں نا ضعیف، ضعیف. ایکچولی میں وہ ضعیف ہے لیکن ہم اردو میں اس کو ضعیف کہتے ہیں. تو اگر یہ انسانوں کے لیے آئے گا تو اس کے لیے، جاندار چیزوں کے لیے آئے گا تو کمزور کا ترجمہ آئے گا. اور اگر یہ مال و دولت یا کسی نیکی وغیرہ کے لیے آئے گا، کسی کاؤنٹیبل چیز کے لیے آئے گا تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بڑھانا یا دگنا کرنا. بڑھانا یا دگنا کرنا، ڈبل کرنا. ٹھیک ہے. یاد رکھیے اگر ہم کہیں گے کہ شیخ ضعیف، مطلب وہ بوڑھا کیا ہے؟ ضعیف ہے، کمزور ہے. اگر کسی بوڑھے کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا کسی انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا کوئی بیماری سے کیا ہو گیا ہے؟ ضعیف ہے تو کمزور ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ اس کا مال اللہ کیا کر دے گا؟ ضعیف کر دے گا، ضعفا کر دے گا، تو مطلب کیا کر دے گا؟ کمزور کر دے گا؟ نہیں. مال کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو دگنا کر دے گا. نیکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو دگنا کر دے گا. ریوارڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو دگنا یا ڈبل کر دے گا یا بڑھا دے گا. ٹھیک ہے. تو جب ان تمام چیزوں کے لیے نیکی، برائی اور مال کے بارے میں بات آئے گی تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ بڑھانا یا دگنا کرنا. اور اگر یہ انسانوں کے بارے میں آئے گا تو کمزور کرنا. ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا وہ ضعفا بڑھا دے گا یا دگنا کر دے گا. وہ ضعفا بڑھا دے گا یا دگنا کر دے گا. دگنا کر دے گا. کون دگنا کر دے گا؟ وہ یعنی اللہ. ٹھیک ہے. وہ دگنا کر دے گا، وہ بڑھا دے گا. ہی ڈبلز اٹ. وہ یعنی ہی، یا یتان کا یا مطلب ہی اور ڈبلز. ٹھیک ہے. وہ بڑھا دے گا، وہ دگنا کر دے گا. ہاں. ہاں کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے اسی لیے ہم اس کو متصل کہہ رہے ہیں. ہاں مطلب اس کو. اٹ کس کو؟ یہ فیمیل ورڈ ہے نا، اس نیکی کو. یہ ہا کی جو ضمیر ہے وہ حسنا کی طرف آ رہی ہے کہ اس نیکی کو اللہ کیا کر دے گا؟ بڑھا دے گا، دگنا کر دے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ تم جو لوگوں کے دکھاوا، ہم نے پچھلے آیتوں میں پڑھا تھا نا کہ دکھاوے کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں یا تو بالکل ہی کنجوسی کرتے ہیں یا بالکل دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو دونوں ہی صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ وعیدیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو بندوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرے. اللہ کیا یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو یا جو بھی نیکی کرتے ہو، خرچ کرنا ہی نہیں بلکہ جو بھی نیکی کرنا،
حتیٰ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے. تم ایک مرتبہ سلام کہتے ہو السلام علیکم تو بھی اس پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. تین تین پورا مکمل سلام کہو تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی 30 نیکیاں ہم نے کما لی. تو ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، ہی از کاؤنٹنگ ایوری تھنگ. وہ ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو گن کر رکھتا ہے. وہ بڑھا کر تو دے گا، تمہارے کسی بھی نیکی کو کم نہیں کرے گا، وہ بڑھا دے گا. اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا کہ بندہ یہاں سے جا کر کہے گا اللہ میں نے تو یہ نیکی کری تھی اور تو نے تو مجھے اس کا ریوارڈ ہی نہیں دیا. جیسے کہ بندوں کے معاملے میں ہوتا ہے، بندہ توقع کرتا ہے، بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا کیا تو یہ بھی مجھے بدلے میں کیا کرے، ریوارڈ دے، مجھے اپریشیٹ کرے، میری تعریف کرے. مجھے گفٹ دیا تو میں بھی، مجھے بھی بدلے میں گفٹ دے. ہم بندوں سے یہ توقع کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بندے کمزور ہیں، وہ کمی کر دیں گے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تو ظلم نہیں کرے گا، اللہ کبھی کمی نہیں کرے گا. جو تم کرو گے نیکی، وہ اسے پورا کر کے اس سے بڑھا کر تمہیں لوٹا دے گا. بلکہ وہ تمہاری ذات پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو فضل کرنے والا رب ہے، وہ تو حق سے زیادہ دینے والا رب ہے. کیا جنت اتنی سستی ہے کہ ہمارے یہ چھوٹی چھوٹی نمازیں اور جو ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں وہ اتنی بڑی جنت کما لے؟ نہیں، یہ اللہ ہی کا فضل ہوگا، اللہ رب العزت کا ہی کی رحمت اور کرم ہوگا کہ وہ ہمیں کیا کرے گا، اپنے فضل سے جنت عطا کرے گا. ورنہ ہمارے اعمال، ہم چاہے زندگی بھر بھی اللہ کے لیے سجدے میں پڑے رہیں، ہر وہ قسم کی نیکی کرے جو اللہ کہے اور ہر وہ گناہ چھوڑ دے جس سے اللہ روکے، تب بھی ہمارے عمل اتنے قابل نہیں کہ ہم جنت کما سکیں. تو اللہ اگر جنت عطا کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کسی کی ذات پر ظلم نہیں کرتا. تو اللہ نے فرما دیا تمہاری نیکیاں اللہ تم کو بڑھا کر دے دے گا. وَيُؤْتِي مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور کیا کرے گا؟ ایک تو نیکی کو بڑھا دے گا، چاہے وہ نیکی کیا ہو، چھوٹی سی بھی نیکی ہو تو وہ اس کو بڑھا دے گا. اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. یؤتی، یوتی بھی کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. اس آیت میں سب فعل مضارع آ رہے ہیں کیونکہ آگے کی بات آ رہی ہے کہ اللہ کیا کیا عطا کریں گے. فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا تان کا یا ہے، یا مطلب وہ عطا، یا حمزہ تا، یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یا اس میں سے بھی ڈراپ ہو گیا. یعنی یہ کیوں ڈراپ ہوا؟ کیونکہ یہ ویک لیٹر ہے، کمزور ہے، حرف علت ہے، اس لیے یہ ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے. عطا یا عطا کر دے گا یعنی دے دے گا، وہ دے گا. ہی gives، وہ دے گا، وہ عطا کرے گا یعنی وہ دے گا. کون دے گا؟ اللہ دے گا. من لدنہ، من from، سے، یہ من کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے، حرف جر پریپوزیشن، اس کا ترجمہ ہوگا فرام یا سے. کس سے؟ لدن ہو، لدن پلس ہو، دو ورڈز ہیں، لدن پلس ہو. لدن کا مطلب ہوتا ہے پاس، نیئر. ٹھیک ہے، پاس، نیئر، لدن. اور ہو کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے. ہو کا مطلب اس کے، اپنے، فرام ہم یا نیئر ہم. ٹھیک ہے، اس کے پاس سے، اپنے پاس سے. اپنے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم، ہم فرام نیئر ہم یعنی کہ اپنے پاس سے. من سے، لدن پاس، وہ اس کے پاس سے یعنی اللہ اپنے پاس سے. من کیا ہے؟ حرف جر ہے، اسی لیے آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھیں گے اور من کو ہم بعد میں پڑھیں گے. اس کے پاس سے، اپنے پاس سے اللہ کیا دے دے گا؟ اجرن عظیمن، اجرن عظیمن. اب یہ دونوں ورڈ کیا ہیں؟ جڑواں ہیں. ٹھیک ہے، ملتے جلتے ہیں، دونوں دو زبر پر ختم ہو رہے ہیں تو دونوں اسم ہیں، دونوں ناؤن ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ، اس کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ، جیم، را، اجر.
اور اس کے روٹ لیٹر ہیں عین زوئے میم. اجرن مطلب ریوارڈ، بدلہ. اجر. عظیمن مطلب بڑا، گریٹ. ٹھیک ہے، گریٹ بڑا. اب یہ دونوں کیسے ہیں؟ ملتے جلتے لفظ ہیں، دونوں اسم ہیں، دونوں ناؤنز ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل ٹوئنس ہے، دونوں دو زبر پر ختم ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ موصوف اور صفت. یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، یعنی یہ کوالٹی ہے اور یہ کیا ہے؟ ناؤن. اور یہ ایڈجیکٹیو ہے، یعنی خوبی. یہ اسم ہے. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈائریکٹ موصوف صفت کہیں یا کوئی بھی نام پکار لیں اس کا. آپ اس کو ناؤن ایڈجیکٹیو بھی کہہ سکتے ہیں، موصوف صفت بھی کہہ سکتے ہیں، اسم اور اس کی خوبی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ الٹی لکھی ہوئے ہے، یعنی عربی زبان کے مطابق یہ سیدھا ہے، لیکن اردو اور انگلش کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے خوبی کو پڑھتے ہیں، پھر موصوف کو پڑھتے ہیں، ناؤن کو پڑھتے ہیں. تو ایڈجیکٹیو کیا ہے؟ عظیمن یعنی بڑا، اجر یعنی اجر. تو ہم الٹا ترجمہ کریں گے اس کا، بڑا اجر، بڑا بدلہ، بڑا اجر، گریٹ ریوارڈ. ٹھیک ہے، چلے آگے بڑھتے ہیں. اچھا، آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. وہ اور یا وہ عطا کر دے گا، دے دے گا، من سے لدن پاس ہو اس کے پاس سے، اپنے پاس سے، اجرن اجر، عظیمن بڑا، بڑا اجر. اب پوری آیت کو دیکھیے، سارے سمپل ورڈز ہیں اس کے اندر. انا بے شک، اللہ اللہ، لا نہیں، یا وہ، ظلم ظلم کرتا، مسقالا برابر، ذرتن ذرہ برابر، وہ اور ان اگر، تا وہ ہو حسنتن کوئی نیکی، یا وہ ضعفا بڑھا دے گا، دگنا کر دے گا، ہاں اس کو، وہ اور یا وہ عطایا عطا کرے گا، دے گا، من سے لدن پاس ہو اس کے پاس سے، اجرن اجر، عظیمن بڑا، بڑا اجر. اب پوری آیت کو غور سے دیکھیں. بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا. اب وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ نام آ چکا اللہ کا. بے شک اللہ نہیں وہ ظلم کرتا، یا پھر ہم کہیں گے بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ذرہ برابر، اور اگر وہ ہو، وہ یعنی کیا ہو؟ کوئی نیکی ہو، وہ بڑھا دے گا اس کو، اور وہ دے گا اپنے پاس سے بڑا اجر. یعنی ایک تو نیکی کو بڑھا دیا، اور دوسرا کیا کرے گا؟ اپنے پاس سے. یہ تم نے کچھ کیا نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس سے. ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کمپنی یا آپ کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگ جب جب پروفٹ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو بونس دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت بھی کیا کریں گے؟ اپنی طرف سے ایکسٹرا ریوارڈز دیں گے، ایکسٹرا اجر دیں گے. آپ فلپکارٹ سے بہت ساری شاپنگ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ریوارڈ ملتا ہے نا کہ بھائی آپ نے تو بہت آج ڈی مارٹ سے شاپنگ کی، آج فلپکارٹ سے شاپنگ کی، تو آپ کو یہ ریوارڈ ملتے ہیں. تو یہ ریوارڈ کیوں؟ انہوں نے خوش ہو کر اپنی طرف سے دیا. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ایک تو تمہاری نیکی بڑھا دی جائے گی، یہ تم نے جو نیکی کی اس کا بدلہ. دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت اپنی طرف سے بھی تمہیں کیا کر دے گا؟ خوش کر دے گا، بڑا اجر دے کر. ٹھیک ہے، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ذرہ برابر، اور اگر ہو کوئی نیکی، وہ بڑھا دے گا، ڈبل دگنا کر دے گا اسے، اور وہ دے گا اپنے پاس سے بڑا اجر. ٹھیک ہے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. چلیں نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں، آیت نمبر 41. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اب یہ جو آیت ہے اس کے متعلق ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم مجھے قرآن سناؤ، پڑھ کر سناؤ، قرآن کا ریسیٹیشن کرو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، تو میں پڑھ کر سناؤں؟ یعنی کہ میں کیسے پڑھ کے آپ کے سامنے سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے سننا اچھا لگتا ہے، یعنی کہ قرآن کو دوسرے کی زبان سے سننا اور زیادہ پسند ہے.
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی آیتیں شروع کی، سورہ نساء پڑھنی شروع کی، اور پڑھتے پڑھتے جیسے ہی اس آیت پر پہنچے، آیت نمبر 41 پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک حسبک، کافی ہے، بس رک جاؤ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے۔ کیوں بہ رہے تھے؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اس آیت میں کہ ہم کل کو قیامت کے دن تمہیں گواہ بنا کر لوگوں کے خلاف کھڑا کریں گے کہ کن لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ ان کو پیغام پہنچا دیا، ان تک حق پہنچا دیا، پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے زاروں قطار رونے لگے کہ مجھے گواہ بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا، یعنی میرے سامنے بہت سے لوگوں کا کیا انجام ہوگا کہ وہ نافرمانی کے سبب دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول مطلب اس چیز کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں کتنی جگہ آتا ہے کہ آپ کا دل کتنا نرم تھا۔ اور سوچیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی امت کو، آگے آنے والی امت کو نہیں دیکھا تھا، وہ ان کے لیے رویا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رات رات بھر کھڑے ہو کر، پیر کے تلوے سوج جایا کرتے تھے، کبھی کبھی پیر میں سے خون جاری ہو جاتا تھا، کھڑے ہو کر روتے رہتے تھے، پوری داڑھی مبارک کیا ہو جاتی تھی؟ تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے۔ کس لیے؟ امت کے لیے، اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ اسی امت کے لیے جن کے لیے رویا، اور وہی اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے انہی کے سامنے جہنم میں چلے جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر زار و قطار رونے لگے۔ تو انشاءاللہ ہم آیت کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ، ف حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے۔ فا کے بہت سارے ترجمے ہیں، پس، پھر، تو، انگلش میں سو یا دین۔ ٹھیک ہے، سو، پس، کیفا، کیفا انٹروگیٹو پارٹیکل ہے، انٹروگیٹو پارٹیکل یعنی حرف استفہام۔ کیفا مطلب کیسے، ہاؤ، کیسا یعنی کیسا حال ہوگا، کیا کیسا وہ منظر ہوگا۔ کیفا مطلب کیسا، کیسا حال ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاؤ ول اٹ بی۔ پھر کیفا کیسا ہوگا، کیسا حال ہوگا، اذا، اذا مطلب جب، when۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے از، ایک ہوتا ہے اذا، ایک ہوتا ہے اذن۔ از جو ہوتا ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے جب، از کا مطلب بھی ہوتا ہے جب، اذا کا مطلب بھی ہوتا ہے جب، اور اذن کا مطلب ہوتا ہے تب، when، when، then۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا جب یہ ہوگا تب یہ ہوگا، تو اذن کا ترجمہ ہوتا ہے جب، یہ دو زبر ہے۔ ٹھیک ہے، از، ازا، اچھا از جو ہوتا ہے وہ پاسٹ ٹینس کے لیے ہوتا ہے، فعل ماضی کے لیے، اور ازا جو ہوتا ہے وہ مضارع کے لیے ہوتا ہے، فیوچر کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تینوں کے ترجمے یاد رکھیے، از اور ازا دونوں کا ترجمہ ہے جب، اور اذن کا ترجمہ ہے تب۔ پھر کیفا کیسا ہوگا، کیا حال ہوگا، کیسا حال ہوگا، اذا جب، جئنا، جئنا فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی پاسٹ ٹینس، جئنا، جیم یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، یا اس میں سے ڈراپ ہو گیا کیونکہ ویک لیٹر ہے۔ جا، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا۔
اور نا اس میں آ رہا ہے، تو دیکھیں نا شروع میں آئے گا تو اس طرح سے آئے گا، درمیان میں آئے گا تو اس طرح سے آئے گا، اور آخر میں آئے گا اس طرح سے آئے گا، اور تینوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم، وی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن جا بی کا مطلب ہوتا ہے لانا، ٹھیک ہے۔ اب بی کہاں ہے؟ دیکھیں یہاں پر ہے بی، بی، جی کے ساتھ جب بی آتا ہے دونوں کو ملا کر کیا بن جاتا ہے؟ لانا، برنگ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیم یا حمزہ جو روٹ لیٹر ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے آنا، لیکن جا کے ساتھ جب بی لگ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے لانا۔ تو کم اور برنگ میں فرق ہے، کم یعنی خود آ جانا، اور برنگ مطلب کسی چیز کو لانا۔ تو یہاں پر جا کے ساتھ آگے ورڈ میں بی آ رہا ہے، تو جا بی کا مطلب ہوگا لانا۔ فکیفا، پھر سمجھ گئے آپ لوگ؟ جیم یا حمزہ، جا کا مطلب ہوگا، سوری، آنا، ٹو کم، اور جیم یا حمزہ یہ جو روٹ لیٹر ہے اس کے ساتھ بی لگ جائے گا حرف جر، تو کیا ہو جائے گا؟ ٹو برنگ، ٹو برنگ، لانا۔ تو دونوں کے ترجمے میں فرق ہے، صرف وہ روٹ لیٹر آئے گا جا آئے گا، جینا اگر ہوتا صرف تو ہم آئے، لیکن جینا بی آ رہا ہے تو ہم لائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جینا بی ہے آگے، تو ہم لائے، آگے ایک دو ورڈ چھوڑ کے بھی وہ بی ہو سکتا ہے، نیکسٹ ورڈ بھی میں بی ہو سکتا ہے، اس کے دو تین ورڈ چھوڑ کر بھی بی ہو سکتا ہے۔ پھر کیفا، کیسے، کیسا حال ہوگا، اذا جب جی لائیں گے نہ ہم، جب لائیں گے، اور نہ مطلب ہم روٹ لیٹر کے ساتھ لکھ کے بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، جیم یا حمزہ پلس بی آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہوگا لائیں گے، اور نہ مطلب ہم، وی برنگ۔ پھر کیسا حال ہوگا جب لائیں گے ہم، من کلی، من حرف جر ہے، ابھی ہم نے پڑھا، من حرف جر پریپوزیشن، من مطلب from، سے، کلی مطلب کاف لام، لام روٹ لیٹر ہے، کلی مطلب ایوری، تمام، ہر، ٹھیک ہے، ہر، کلی کاف لام لام اس کے روٹ لیٹر ہے، ہر امتن۔ اب امتن گولتا پر ختم ہو رہا ہے تو یہ فیمیل ورڈ ہے، اور دو زیر پر ختم ہو رہا ہے تو یہ اسم ہے، ناؤن ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے یعنی ناؤن ہے۔ اللہ اکبر۔ امتن کے روٹ لیٹر ہے حمزہ میم میم، امت مطلب امت، نیشن، تو ہر نبی کے پاس امت تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امت محمدیہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر امت میں سے کیا لے کر آئیں گے؟ بشہیدن، بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بی مطلب کو، ٹھیک ہے، کو، آف، تو کس کو لے کر آئیں گے اللہ سبحانہ و تعالی؟ شہیدن، دو زیر پر ختم ہو رہا ہے، کیا ہوگا یہ؟ ناؤن، اسم، شین ہا دال، اس کے روٹ لیٹر ہیں شہید یعنی گواہ، وٹنس، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک گواہ کون ہوگا؟ کون گواہ ہوگا؟ ہر امت کا نبی، وہ گواہی دے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ول گیدر ایوری نیشن، ایوری امہ، اللہ رب العزت حشر کے میدان میں ساری امتوں کو جمع کریں گے، ساری امتیں اپنے اپنے نبی کے پیچھے کھڑی ہوں گی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نبی سے گواہی لے گا کہ کیا تم نے اپنی کتاب یا اللہ کا جو فرمان تھا وہ اپنی امت کو پہنچا دیا. وہ نبی کہیں گے کہ ہاں یا اللہ ہم نے پہنچا دیا. سارے نبی کہیں گے، ایک سارے نبیوں سے سوچے 1,24,000 کم و بیش اتنے انبیاء گزر چکے ہیں، سب سے ایک ایک کر کے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے پہنچا دیا، کیا آپ نے پہنچا دیا، کیا آپ نے پہنچا دیا. حشر کا دن اسی لیے اتنا طویل ہے کیونکہ ہر ایک چیز کی کیا ہوگی، جانچ پڑتال ہوگی، ہر ایک چیز کا انویسٹیگیشن ہوگا. ہر نبی سے بھی پوچھا جائے گا، ہر امت سے بھی پوچھا جائے گا، پھر ایک ایک کا حساب کتاب شروع ہوگا. اتنا طویل ہوگا کہ لوگ گھبرا کر یہ کہیں گے کہ یا اللہ چاہے تو جہنم میں ڈال دے، اس دن کو ختم کر دے. اللہ اکبر. سوچے کتنا ہولناک، کتنا دردناک اور کتنا تکلیف والا اور کتنا طویل، کتنا لمبا وہ دن ہوگا کہ لوگ چاہیں گے کہ بس ختم ہی ہو جائے یہ دن، کسی طرح سے یہ معاملہ رفع دفع ہو اور ہم جو ہیں ہمارا فیصلہ کر دیا جائے. اتنا طویل ہوگا اور وہ دن بہت زیادہ کیا ہوگا، ہولناک ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دن کی آسانی کے لیے دعا کیا کریں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے کہ اس دن کی ہولناکی اور تکلیف کو یاد کر کے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کھڑا ہوگا. ہر امت کے نبی جو ہوں گے ان کے اوپر گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے سب اپنا تیرا جو میسج تھا، تیرا جو پیغام تھا وہ رسالہ پہنچا دیا. ہم نے توحید کا پیغام پہنچا دیا، رسالت آخرت سب کے بارے میں بتا دیا ان کو. اب ان کا معاملہ ہے وہ تو طے کر. اب یہ سارے نبی جب گواہی دے دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا کہ یا رسول اللہ کیا یہ سارے لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟ یعنی نبیوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وٹنس بنایا جائے گا کہ کیا ان نبیوں نے سچ کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا اللہ یقیناً ان سب لوگوں نے سچ کہا. اور یہ کس بنا پر کہیں گے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی گواہیاں بتائی ہیں کہ اللہ نے ان کو میسج دیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو میسج دیا اور نبیوں نے پہنچا دیا. یہ ساری باتیں قرآن میں آئی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا، ظاہر کیا. ہمیں بتایا کہ پچھلی امتوں کے نبیوں نے بھی وہی کام کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق پہنچانے کا کام کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام نبیوں کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا کہ آپ اب گواہی دیں کہ یہ نبی بھی سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں. تو سوچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا نہیں پتا ہے؟ سب کچھ پتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے بات کو کلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ ہم تھوڑی نا غیب کی خبریں جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قسم کی بڑی عدالت لگے گی اور اس طریقے سے وٹنس کھڑے کیے جائیں گے اور گواہیاں لی جائیں گی. تو کیسا وہ ہولناک، کیسا وہ دن ہوگا، کیسا حال ہوگا جب امتوں کے خلاف کوئی نبی تو ایسے ہوں گے کہ وہ کھڑے ہوں گے اور ان کے پیچھے ایسا ہوگا نا کہ ہر نبی کے پیچھے ان کی امت کھڑی ہوگی. تو کوئی نبی ہوں گے جن کی امت میں صرف 70-80 لوگ ہوں گے، کوئی نبی ایسے ہوں گے 10-20 لوگ ہوں گے، کوئی نبی تو ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک بھی شخص نہیں کھڑا ہوگا. مطلب وہ دنیا میں آئے، انہوں نے اپنا کام کیا، لوگوں تک حکم، اللہ کا حکم اور پیغام پہنچایا، پھر بھی ایک شخص نے بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا. ایسے بھی نبی ہوں گے وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ حال یاد کرو، وہ دن یاد کرو کہ جب ہر امت کے خلاف ان کے اوپر ان کے نبی کیا کریں گے، گواہی دیں گے. وجئنا، و اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، جئنا سیم ورڈ ہے. دیکھیں دوبارہ سے آ گیا جئنا بی، تو جی جیم یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے، پلس بی جا مطلب آنا، لیکن بی کے ساتھ آ رہا ہے تو لائیں گے. لائیں گے نہ، نہ مطلب ہم، وی برنگ، اور ہم لائیں گے بی کا، بی اور کا، بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بی یعنی کو.
آف. ٹھیک ہے، کس کو؟ کا. کا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. یہ کا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے، آپ کو. ٹھیک ہے، یعنی برنگ یو، ہم لائیں گے آپ کو، یعنی ہم کھڑا کر دیں گے آپ کو. الا ہؤلائی، الا، الا کیا ہے؟ آپ کو. ہم لائیں گے آپ کو. الا، الا حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. الا مطلب پر، اوپر، آن، اپون. اچھا، الا جو ہوتا ہے نا ہمیشہ اگینسٹ کے لیے آتا ہے، خلاف کے لیے آتا ہے. کوئی چیز کے اندر جب ایسی بات آ رہی ہے، وٹنس وغیرہ کی بات آ رہی ہے، تو الا جب آئے گا خلاف کے لیے آئے گا، کہ ان کے اوپر، ان کے خلاف، اگینسٹ. ٹھیک ہے، الا پر، اوپر، کن کے اوپر؟ ہا الائی. ہا الائی، یہ ہاضا کا پلورل ہے، ہا الائی. ہاضا مطلب یہ، دس. دس. اور ہا الائی مطلب دیز، یہ سب لوگ، یہ سب، یہ سب لوگوں کی بات ہو رہی ہے، مطلب ان سب. یہ سب مطلب ان سب کے اوپر، کن سب کے اوپر؟ وہ ساری امتیں، وہ ساری نبی، سب کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے رسول کو کیا کریں گے؟ گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. اور وہ گواہی دیں گے کہ نبیوں نے حق پہنچا دیا اور امتوں نے حق کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اور جنہوں نے نہیں کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا. وہ اور جی لائیں گے نہ ہم بی کو کا آپ کو، علا پر، ہا الائی ان سب پر، ان سب لوگوں پر. اچھا، یہ ہا الائی کیا ہے؟ یہ ہاضا کا پلورل ہے، اور یہ ہاضا ہا الائی کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. جو ہم ذالی کا بار بار پڑھتے ہیں نا، ذالک الکتاب لا ریب، ذالی کا مطلب دیٹ، وہ، اور ہاضا مطلب یہ، دس. تو ہا الائی اسی کا پلورل ہے. ان سب پر، یہ سب پر، یعنی ان سب پر یا ان سب کے خلاف. شہیدن، شین ہا دال اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. اور شہیدن مطلب گواہ، وٹنس. ان سب پر ہم آپ کو وٹنس بنا کر کھڑا کریں گے. پھر، اب دیکھیں سارے ورڈز کو. پھر کیفا کیسا حال ہوگا، اذا جب جی، جی بھی لائیں گے نہ ہم، من سے، کلی ہر، امتن امت، ہر امت سے، ہر امت میں سے، بی کو شہیدن گواہ کو، ایک گواہ کو ہم لائیں گے. وہ اور جی بی لائیں گے نہ ہم، بی کو کا آپ کو. ٹھیک ہے، یہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ جی اور بی ملانے کی وجہ سے لانے کا ترجمہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور لائیں گے ہم بی کو کا آپ کو، علا پر، ہا الائی ان سب پر، شہیدن گواہ بنا کر. اور یہ علا حرف جر اس لیے ہا الائی کو ہم پہلے پڑھ لیں گے. پھر کیسا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت سے، یا ہر امت میں سے، ایک گواہ کو، اور لائیں گے ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر. ٹھیک ہے، پھر کیسا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے، یہ من حرف جر ہے اس لیے ہم آگے کا ورڈ پہلے پڑھ رہے ہیں. پھر کیسا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، اور لائیں گے ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر. ٹھیک ہے، چلیں یہ چھوٹی سی آیت ہے، یہاں رکو مکمل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم اذن یود الذین،
کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن یہ حال ہوگا کہ جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو نافرمانیاں کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے رسول کے نافرمان تھے، وہ تو چاہیں گے کہ ان کے اوپر زمین برابر کر دی جائے، یعنی ان کو دفن ہی کر دیا جائے، ان کو مار ہی دیا جائے، اور وہ کوئی بات بھی نہیں چھپا پا رہے ہوں گے، یعنی ہر ہیلے طویلے کوئی بہانے اس دن کام نہیں آئیں گے، ساری بات کیا ہو جائیں گی؟ ظاہر ہو جائیں گی۔ یوم اذن، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، اور یوم اذن مطلب ہوگا اس دن، ٹھیک ہے، اس دن، دیٹ ڈے، صرف صرف یوم آئے گا تو دن، اور یوم اذن آئے گا تو دیٹ ڈے، اس دن۔ یا واو میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زیر پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ یوم اذن اس دن، یودو، یودو فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا یا ہے، یا کا مطلب وہ، ودو کا روٹ لیٹر ہے واو دال دال، ودا مطلب چاہنا، وہ چاہیں گے، they will wish، ٹھیک ہے، وہ کون چاہیں گے؟ ودا اللہ کا ایک نام ہے نا الودود، بہت چاہنے والا، بہت محبت کرنے والا، یہ وہی روٹ لیٹر ہے، بہت چاہنے والا یا بہت موسٹ لونگ، تو اس کا وہی ترجمہ ہوگا کہ وہ سب چاہیں گے، وہ چاہیں گے، وہ کون؟ الذین کفروا، ان کے بارے میں بات آ رہی ہے، الذین، الذی کا پلورل ہے، الذی سنگولر ہے، واحد ہے، اور اس کا پلورل ہے الذین، الذین مطلب دوز ہو، وہ لوگ جو، وہ لوگ جو یا وہ لوگ جنہوں نے، الذین کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، ٹھیک ہے، الذین دوز ہو، یوم الدین اس دن، یا وہ، ودو چاہیں گے، الذین وہ لوگ چاہیں گے جنہوں نے کفرا کفر کیا، کفرو فعل سوری ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، کفرا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور واو الف پلورل کے لیے آتا ہے، پلورل میل کے لیے، جمع مذکر کے لیے، واو الف مطلب وہ سب، اور کفرا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ڈس بلیو، دے، وہ واو الف مطلب دے ڈس بلیوڈ، ٹھیک ہے، ان سب نے انکار کیا، ان سب نے کفر کیا، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جن سب لوگوں نے کفر کیا، اور کیا کیا؟ وہ، اور حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور انگلش میں اینڈ، اور عصو، جیسے کفر ہو ایسے عصو ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، عین سواد یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، عین سواد یا، عین سواد یا یہاں سے ڈراپ ہو گیا کیونکہ ویک لیٹر ہے، ایسا مطلب معصیت کرنا، نافرمانی کرنا، واو الف پلورل کے لیے ہوگا، پلورل میل کے لیے، ان سب نے نافرمانی کی، ڈیزوبیڈ، ٹھیک ہے، ان سب نے دے ڈیزوبیڈ، ان سب نے نافرمانی کی، ان سب نے معصیت کی، اس دن وہ چاہیں گے، وہ یعنی وہ لوگ جن سب لوگوں نے کفر کیا اور جن سب لوگوں نے معصیت یعنی نافرمانی کی، وہ سب کیا چاہیں گے؟ کس کی نافرمانی کی؟ پہلے بتایا گیا الرسولہ، ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا ترجمہ ہوتا ہے دا، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن ال سے پتہ چلتا ہے یہ خاص کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، ال یعنی دا، اور رسولہ کے روٹ لیٹر ہے را سین لام، رسول یعنی رسول، میسنجر، دا میسنجر، ٹھیک ہے، اور ال سے شروع ہونے والے سارے ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، اب یہ خاص رسول کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، ایک ہی رسول ہے نا، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے،
کہ جن سب لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار اور نافرمانی کی، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ سب کہیں گے لو. لو لو کے دو ترجمے ہوتے ہیں، کاش اور اگر. ٹھیک ہے، اف بھی ہوتا ہے اور کاش بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کاش. اگر اگر تسوا بہم. تسوا فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. تسوا یتان کا تا ہے. تا کے دو ترجمے ہوتے ہیں یتان کے. تا کے وہ اور تم ہوتا ہے، تم میل کے لیے ہوتا ہے، وہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے. اور سین واو یا اس کے روٹ لیٹر ہے، سین واو یا. سوا یا کا مطلب سوی کر دینا، برابر کر دینا. برابر، ایکول کر دینا، برابر کر دینا، لیول اپ کر دینا. برابر کر دی جائے. اب دیکھیں یہ، نہیں نہیں مجہول نہیں ہے. دیکھیں مجہول کب ہوتا ہے؟ ہاں بالکل بالکل مجہول ہے، سوری. مجہول ہے، مضارع مجہول ہے. ہم نے دیکھا نہیں، سوری. مضارع مجہول امپرفیکٹ پیسو ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. ٹھیک ہے، ہم نے پیش اور زبر پہ غور نہیں کیا. چلے تو سوا. الحمد للہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرا فار کریکشن. فعل مضارع مجہول ہے پیش اور زبر کی وجہ سے. جب مضارع میں پیش اور زبر آ جاتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مجہول کہلاتا ہے، پیسو کہلاتا ہے. تو تسوی کا اصل تسوی میں اگر یہ زبر نہیں ہوتا تو یہ اس کا ترجمہ الگ ہوتا. لیکن اب کیا ہو جائے گا؟ اس کا ترجمہ الٹا ہو جائے گا. تسوی کا ترجمہ ہوتا اگر یہ زبر کے ساتھ نہ ہوتا یا پیش کے ساتھ نہ ہوتا، پیش اور زبر کے ساتھ نہ ہوتا، تو اس کا ترجمہ ہوتا وہ برابر کرے. اب اس میں کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ برابر کر دی جائے. ٹھیک ہے، وہ خود کرے یا اس کے اوپر کر دی جائے. تو جب دوسرا کوئی آ کر دے گا تو یہ مجہول ہو جائے گا، پیسو ہو جائے گا. اور وہ خود کرنے والا ہوگا تو وہ ایکٹیو رہے گا، یعنی کہ وہ پیسو نہیں ہوگا، وہ معروف رہے گا. یعنی جیسے ہم نے ایگزامپلس پڑھے تھے، یقتلو. یقتلو مطلب وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا. اور یقتلو کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس کا قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. تو پہلے میں خود قتل کر رہا ہے، مرڈر کر رہا ہے، اور دوسرے میں اس کا قتل ہو گیا تو وہ خود ہی مر گیا، وہ مقتول بن گیا. تو یعنی پیسو میں ہمیشہ کام اسی کے اوپر ہوتا ہے اور ایکٹیو میں وہ خود کرتا ہے. تو یعنی آبجیکٹ اور سبجیکٹ کا فرق ہو جاتا ہے. وہ جب سبجیکٹ رہے گا تو وہ ایکٹیو رہے گا، یعنی معروف رہے گا. اور جب وہ آبجیکٹ بن جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ پیسو بن جائے گا، مجہول بن جائے گا. انگلش والا پیسو بالکل الگ ہے، انگلش والے پیسو سے اس کو بالکل میچ نہیں کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بس اتنا فرق ہے کہ وہ خود کام کرے گا تو معروف ہے، اور اس کے اوپر کام ہوگا تو وہ مجہول ہے. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے کہ ہم خود کچھ کر رہے ہیں، ہم کھانا بنا رہے ہیں تو ہم ایکٹیو ہیں، ہم معروف ہیں. اور ہمارا نہیں سوری، ہم ظلم کر رہے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ ایکٹیو ہیں، ہم خود معروف ہیں، ہم کر رہے ہیں. لیکن ہم پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم کیا ہو گئے؟ مظلوم ہو گئے. تو کیا ہو گئے؟ پیسو ہو گئے. ٹھیک ہے، مجہول ہو گئے. اچھا جی، تو یہاں پر کیا ہے؟ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم. تسوی یتان کا تا ہے، تا کے دو ترجمے ہوتے ہیں. تم ہوتا ہے میل کے لیے اور وہ ہوتا ہے فیمیل کے لیے. اور سین واو یا اس کے روٹ لیٹر ہے. سویہ کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا. اور پیش اور زبر آ رہا ہے تو مجہول ہے، پیسو ہے. تو اس کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے. ہاں جی، اب اس کو میل لیں یا فیمیل لیں تا کو؟ کسی کا پین یہاں پر وہ ہے، آپ دیکھیے. اچھا جی، ہم کہاں تھے؟ تسوی یتان کا تا ہے. تا کو ہم تم لیں یا وہ لیں؟ تو آگے ہم دیکھتے ہیں الارض ورڈ آ رہا ہے. الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین، اور عربی زبان میں زمین فیمیل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ فیمیل. تو اگر یہ فیمیل ہے تو تا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ. ٹھیک ہے، تو تا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ. تو ہم تا کا ترجمہ کریں گے وہ
وہ، اور سوا یعنی برابر کرنا، برابر کر دی جائے. اٹ کے بارے میں آ رہا ہے، یعنی زمین کے بارے میں آتا ہے، لیولڈ اپ. ٹھیک ہے، اٹ واز لیولڈ یعنی وہ برابر کر دی جائے. یعنی کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، جب انسان اترتا ہے تو اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو سیدھا کر دیا جاتا ہے نا، تاکہ وہ زمین کے اندر دفن ہو جائے. تو یعنی کافر اور نافرمان لوگ یہ آرزویں کریں گے کہ کاش ہمیں دفن ہی کر دیا جاتا، ہمارے اوپر زمین برابر کر دی جاتی، یعنی ہمیں مار دیا جاتا. اور آج یہ ہمیں اتنا سب کچھ دیکھنا نہیں پڑتا. آج ہمیں یعنی کہ موت کے بعد ہمیں نہ اٹھایا جاتا، ہم جو مر گئے تھے ختم ہو جاتا ہمارا قصہ، اس کے بعد ہمارا کوئی حساب کتاب ہی نہ ہوتا. لو کاش تا وہ سوا برابر کر دی جائے، پیش اور زبر کی وجہ سے برابر کر دی جائے. بہم، بہم الاردو، بی اور ہم دو الگ الگ ورڈ ہے. بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بی یعنی پر، آن. ٹھیک ہے. اور ہم کیا ہے، یہ ہم جو ہے یہ ہم بھی ہے. ہم اور ہم ایک ہی بات ہوتی ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، جڑا ہوا ہے اس لیے ہم اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. ضمیر متصل ہے، ان پر، آن دیم. برابر کر دی جائے ان پر، کس کو، الاردو، الف لام حمزہ را دواد اس کے روٹ لیٹر ہیں. ارد کا مطلب ہوتا ہے زمین، اور یہ ال سے شروع ہو رہا ہے تو کیا ہوگا، اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. ال کا ترجمہ انگلش میں دا ہوتا ہے اور اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. ال، ارد کا مطلب ہوگا ارتھ، دا ارتھ، دا ارتھ، زمین کو ان پر برابر کر دیا جائے. یا کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ زمین کے ساتھ ہی ان کو برابر کر دیا جائے. جس طرح سے زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکول کر دے گا، سب سمٹ جائے گا، اسی طرح سے وہ بھی کیا ہو جاتے، سمٹ جاتے، پورے لیول میں آ جاتے. ٹھیک ہے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، و اور، اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، لا نہیں، ناٹ، یکتمون فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یا یتان کا یا ہے. ہم کتما اس سے پہلے بھی روٹ لیٹر پڑھ چکے ہیں، اور اونا اینڈ میں آ رہا ہے. یا مطلب وہ، کتما چھپا سکیں گے، ٹو ہائڈ، ٹو کنسیل. نہیں. اور اونا کس کے لیے آتا ہے، پلورل میل کے لیے، جمع مذکر کے لیے. اونا مطلب سب، all. they all will not be able to hide اور conceal. وہ سب نہیں چھپا سکیں گے، کس سے، اللہ. و اور لا نہیں، یا وہ کتما چھپا سکیں گے، اونا سب وہ سب نہیں چھپا سکیں گے، اللہ. الف لام ہا روٹ لیٹر ہے اس کے، یہ اسم ہے، ناؤن ہے. اللہ مطلب اللہ، نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ سے، حدیثن، ح، دال، تا اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے. حدیثن مطلب کوئی بات. حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیا ہیں، باتیں ہیں، وہ قول ہیں. حدیثن اسٹیٹمنٹس. ٹھیک ہے. کوئی بھی بات وہ اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے. وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر چیز کو کیا کر دے گا، انکشاف کر دے گا، کھول کے رکھ دے گا. اور نہیں وہ سب چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات. یوم اذن اس دن، یا وہ ودو چاہیں گے، اللہ زینا وہ لوگ جو، واولف ان سب نے، کفرا کفر کیا، و اور واولف اور واولف ان سب نے، عصوا معصیت کی، نافرمانی کی، الرسول رسول کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی، لو کاش تا وہ، سوا
پیش اور زبر برابر کر دی جائے، بی کو ہم ان کو برابر کر دیا جائے ان پر، الارض زمین کو، زمین کو ان پر برابر کر دیا جائے یا ان کے ساتھ زمین برابر کر دی جائے، وہ اور لا نہیں یا وہ اناسب کا تما چھپا سکیں گے اللہ اللہ سے، حدیثن کوئی بات، کوئی بھی بات وہ اللہ سے مخفی نہیں رکھ سکیں گے، چھپا نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں دوبارہ سے. اس دن چاہیں گے وہ لوگ دیکھیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آگے نام آ گیا کہ کون لوگ چاہیں گے. اس دن وہ چاہیں گے جنہوں نے کفر کیا، یا ہم ڈائریکٹ کہیں گے اس دن چاہیں گے وہ لوگ جن سب لوگوں نے کفر کیا اور ان سب نے معصیت یعنی نافرمانی کی رسول کی، کاش وہ برابر کر دی جائے ان پر زمین، یا وہ بھی نہیں کہیں گے، یہاں پر بھی چلے گا، کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور نہیں وہ سب چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات. اس دن چاہیں گے وہ لوگ جن سب لوگوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور نہیں وہ سب چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات. ٹھیک ہے، تینوں آیتیں ریپیٹ کرتے ہیں دین ویل وائنڈ اپ انشاءاللہ. اللہ اکبر. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک اللہ نہیں، انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں یا وہ ظلم ظلم کرتا، مثقال برابر یا وزن برابر، ذرتن ذرے کے، وہ اور ان اگر تا وہ کو ہو، حسنتن کوئی نیکی، یا وہ ضعفا بڑھا دے گا دگنا کر دے گا، ہاں اس کو، وہ اور یا وہ آتا عطا کرے گا دے گا، من سے لدن پاس ہو اس کے پاس سے، اجرن اجر، عظیمن بڑا اجر. بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ذرہ برابر بھی، اور اگر ہو کوئی نیکی وہ دگنا کر دے گا اس کو اور وہ دے گا اپنے پاس سے بڑا اجر. نیکسٹ آیت، آیت نمبر 41. پھر کیفا کیسا ہوگا، کیسا حال ہوگا، اذا جب جی بھی لائیں گے نہ ہم، من سے کلی ہر امت ہر امت سے، بی کو شہیدن ایک گواہ کو، وہ اور جی بھی جی بھی لائیں گے نہ ہم، بی کو کا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علا پر، ہا الائی ان سب پر، شہیدن گواہ بنا کر. پھر کیسا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، اور لائیں گے ہم آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سب لوگوں پر گواہ بنا کر، ان سب پر، یہ سب پر یعنی ان سب پر گواہ بنا کر. آیت نمبر 42. یوم اذن اس دن، یا وہ ودو چاہیں گے، اللہ زینہ وہ لوگ جو، واولف ان سب نے، کفرا کفر کیا، اور واولف ان سب نے معصیت کی، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوکاش اگر، تا وہ سوا برابر پیش اور زبر کر دی جائے، برابر کر دی جاتی، بی پر ہم ان پر، الارض زمین، وہ اور لا نہیں یا وہ اناسب کا تما چھپا سکیں گے اللہ اللہ سے، حدیثن کوئی بات. اس دن چاہیں گے وہ لوگ جن سب لوگوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور نہیں وہ سب چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ رب العزت کے اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں، اطاعت کرنے والے ہوں، اتباع کرنے والے ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارے حق میں گواہی دینے والے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.